بارش آسمان سے ایسے برس رہی تھی جیسے بادل ٹوٹ کر دھرتی پر بکھر گئے ہوں۔ گلیوں میں پانی بہہ رہا تھا اور اسی بھیگی ہوئی رات میں ایک چھوٹی سی پرچھائی تیز تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کسی امیر گھرانے کی بچی نہیں تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بارش سے بھیگ کر چہرے سے چپکے ہوئے، مگر آنکھوں میں ایسا خوف اور ڈر تھا جو اپنے لیے نہیں تھا، کسی اور کی جان بچانے کے لیے تھا۔ وہ بار بار خود سے کہہ رہی تھی، امی کہتی تھی اگر سچ سامنے آ جائے تو خاموشی گناہ بن جاتی ہے، اور یہی ایک جملہ اس کے ننھے دل میں ہمت بھر رہا تھا۔ اس بچی کا نام تھا عائزہ، عمر بمشکل 10 سال، جس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وہی سچ بولے گی جو اس نے 3 دن پہلے سنا تھا۔ بارش سے بھیگی تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی وہ سڑک پار کر گئی۔ ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن، ٹائروں سے اچھلتا پانی، لوگ چھتریاں لیے بھاگ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نگاہوں کا رخ اسی ریسٹورنٹ کی طرف تھا جہاں شہر کے امیر ترین لوگ ڈنر کرنے آتے تھے، اور آج وہاں کوئی زہر کھانے والا تھا۔ ریسٹورنٹ کے باہر بڑے بڑے لیمپ چل رہے تھے، گارڈ چھتریاں پکڑے کھڑے تھے، فضا میں عمدہ خوشبو اور بارش کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ عائزہ وہاں پہنچی، ہانپ رہی تھی، بالکل بھیگ چکی تھی، کپڑے جسم سے چپکے ہوئے، مگر چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف ہمت تھی۔ اس نے دل کو سنبھالا اور گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے روک کر کہا، ارے کہاں، اندر نہیں جا سکتی آپ، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے گارڈ کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے بھیڑ میں سے گزرتی اندر بھاگی۔ اندر روشنی تھی، موسیقی تھی، کہکشائیں تھی، اور ان مہنگی ہنسیوں کے درمیان ایک معصوم مگر کانوں کو چیر دینے والی چیخ گونجی، کھانا مت کھائیے گا۔ پورا حال ایک لمحے میں تھم سا گیا، ہر آنکھ اسی بھیگی ہوئی بچی کی طرف مڑ گئی۔ کسی نے کہا یہ کون ہے، کسی نے کہا پاگل لگتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جو خوف اور سچائی تھی اس نے سب کو خاموش کر دیا۔ ٹیبل نمبر 9 پر نیلے سوٹ بوٹ میں بیٹھا بڑا بزنس مین نواب شاویز، چہرے پر اعتماد، ہاتھ میں چمچ اور سامنے گرم گرم کھانے کی پلیٹ۔ عائزہ اس کے پاس پہنچی، ہانپتے ہوئے کہا، یہ کھانا مت کھائیے گا، اس میں زہر ہے۔ شاویز کی انگلیاں ہوا میں رک گئی، لوگوں کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے مدھم مگر لرزتی آواز میں پوچھا، کیا کہا تم نے؟ عائزہ نے حوصلہ جمع کیا، 3 دن پہلے میں آپ کے بنگلے کے باہر بارش سے بچنے کے لیے جھاڑیوں میں بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کی بیوی کو کسی آدمی سے کہتے سنا تھا، شاویز کل تک مر جانا چاہیے، میں اس کے کھانے میں زہر ملا دوں گی، کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ پورا ریسٹورنٹ سناٹے میں ڈوب گیا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا، شاویز کی بیوی ماریا باہر آئی، چہرے پر مصنوعی حیرت مگر آنکھوں میں کھلبلی۔ وہ فوراً بولی، یہ بچی یتیم خانے سے بھاگی ہوئی لگتی ہے، اسے باہر نکالو۔ مگر شاویز کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حال میں جیسے آگ سی لگ گئی ہو، مگر کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ عائزہ کرسی کے کنارے کھڑی کانپ رہی تھی، مگر نظر اس کی سچی تھی۔ شاویز آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، وہ عائزہ کے چہرے میں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں سے گمشدہ کہانی اچانک سامنے آ گئی ہو۔ اس نے نرم مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ عائزہ، اس نے آہستہ سے جواب دیا، مگر شاویز رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے اگلا سوال کیا، اور تمہاری امی کا نام؟ میری امی کا نام کوثر ہے۔ یہ سنتے ہی شاویز کا چہرہ پتھر بن گیا، اس کی سانس رک گئی، ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے بے یقین لہجے میں پوچھا، تمہارے کندھے پر چاند کے نشان جیسا ایک پرانا داغ ہے؟ عائزہ نے آہستہ سے دوپٹہ ہٹایا، کندھے پر وہی پرانا نشان تھا۔ شاویز کے اندر جیسے طوفان اٹھا۔ کوثر نے بتایا تھا، بچپن میں حادثہ ہوا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو چکی تھی، حال میں زہریلی خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ کیپٹن رحیم نے کہا، سر کھانا سیل کر دیا ہے، لیب بھیج رہے ہیں۔ شاویز نے سر ہلایا اور سب کو باہر جانے کو کہا۔ چند لمحوں میں وہاں صرف 2 لوگ رہ گئے، عائزہ اور وہ شخص جو شاید برسوں بعد پہلی بار اتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ عائزہ نے ہمت سے کہا، جی جانتی ہوں، مگر میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ امی کہتی تھی اگر کسی کی جان پر بن جائے تو سچ چھپانا گناہ ہے۔ شاویز کی آنکھیں بھر آئیں، اگر تم کوثر کی بیٹی ہو تو تم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو۔ اس نے مینیجر کو آواز دی، ماریا کو گرفتار کرو۔ باہر میڈیا، کیمرے، لائٹس، شور، سب کچھ جیسے طوفان تھا۔ ماریا کو ہتھکڑیوں میں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، یہ سب جھوٹ ہے، مگر اب کوئی اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔
آئزہ کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ دنیا جسے وہ ہمیشہ باہر سے دیکھتی تھی آج اسی کے سامنے تھی۔ شاویز نے کہا، بیٹی میرے ساتھ گھر چلو، اب تم اکیلی نہیں رہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آئزہ نے بارش کو تھمتے دیکھا، جیسے اس کے دل کا خوف بھی تھم گیا ہو۔ نواب ہاؤس پہنچ کر جب دروازہ کھلا تو اندر کی روشنیاں اس کے لیے اجنبی مگر سکون دینے والی تھی۔ شاویز نے کہا، ڈرو مت، یہ گھر اب تمہارا بھی ہے۔ اس نے نوکرانی کو حکم دیا، اس کے لیے گرم دودھ اور نئے کپڑے لاؤ۔ آئزہ پہلی دفعہ نرم بستر، خوشبودار کمبل اور محفوظ رات دیکھ رہی تھی۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا کر سکون کے آنسو بہائے۔ صبح اخبارات کی سرخی تھی، غریب بچی نے بزنس مین کی جان بچائی۔ شاویز اسٹڈی روم میں بیٹھا اخباروں کی سرخیاں دیکھ رہا تھا۔ سامنے کوثر کی تصویر رکھی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، کوثر آج تمہاری بیٹی محفوظ ہے۔ اتنے میں رحیم اندر آیا، اس کے ہاتھ میں سیل بند لفافہ تھا۔ ڈی این اے رپورٹ آ گئی ہے۔ کمرے میں سناٹا۔ آئزہ بھی دروازے پر کھڑی تھی۔ شاویز نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولی اور لفظ پڑھا، ڈی این اے میچ مثبت۔ آئزہ واقعی شاویز خان اور کوثر کی بیٹی تھی۔ اس نے آئزہ کو سینے سے لگایا۔ آئزہ کی آنکھوں سے آنسو بہے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، اب امی خوش ہوں گی نا؟ شاویز نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بہت۔ اسی شام پریس کانفرنس ہوئی۔ شاویز نے اعلان کیا، یہ میری بیٹی ہے، رشتے سے نہیں سچائی سے۔ آئزہ نے مائک پکڑ کر کہا، امی کہتی تھی اگر کوئی تمہیں جھوٹ کے راستے پر دھکیلنے کی کوشش کرے تو سچ کو ڈھال بنا لینا۔ میں نے صرف سچ کہا، بس خاموش نہیں رہی۔ تالیاں گونج اٹھی۔ عدالت نے ماریہ کی ضمانت مسترد کر دی۔ جج نے کہا، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی اور جیت سچ کی ہوئی۔ باہر بارش رحمت بن کر برس رہی تھی۔ اگلے دن اخبار کی سرخی تھی، سچ کی بیٹی آئزہ شاویز خان۔ شام کو نواب ہاؤس کے باہر کوثر امید مرکز کے نام سے اسکول کھولا گیا، جہاں کوئی بچہ بھوکا نہیں سوتا۔ آئزہ بچوں سے کہہ رہی تھی، اگر سچ بولنا مشکل لگے تو ڈر سے نہ بھاگنا، بس اپنے دل سے جھوٹ نہ بولنا۔ رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، امی سچ کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر منزل ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔